الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 24 مئی 2023 بروز بدھ ہے اور میں یہاں حضرت مولانا مفتی عصمت اللہ دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پرخلوص پر ان کے مدرسے کا افتتاح بخاری کے سیمینار میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج کے درس میں ہم حدیث پاک کی اہمیت اور صحیح بخاری کی حیثیت اور صحیح بخاری شریف کی پہلی احادیث پاک کی کچھ تشریح پر بات کریں گے۔ میرے اصل مخاطب تو وہی ہیں جو احادیث پاک کے طالب العلم اور احادیث پاک کی طالبہ ہیں۔ باقی جملہ عوام بھی انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں علمی گفتگو کو اس عوامی لہجے میں عرض کروں کہ آپ سب اس کو سمجھ سکیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس قرآن کریم کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ سورۃ انعام میں رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوب ہم قرآن آپ کی طرف اترا ہے اور اس قرآن کریم کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک قرآن کریم کی تشریح ہے۔ اگر ہم احادیث پاک سے نظر ہٹا لیں تو ہمیں قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا۔ سنن نبی داود میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی صحابہ کرام تحریر فرماتے تھے۔ سنن نبی داود جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبہ، جو چیز حضور سے سنتا لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور فرمایا اتکتب کل شیء، ہر چیز لکھتے ہو؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور علیہ السلام کبھی بطور فطرت بطور انسانیت غصے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، پیار کی بات ہوتی ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں، مزاح کی بات ہوتی ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں، ہر چیز نے لکھ، صرف مسائل لکھا کر۔ کہتے ہیں فامسکت عن الکتاب، میں لکھنے سے رک گیا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو لکھا کرتا تھا آپ کی حدیثیں، اور مجھے ان حضرات نے منع کر دیا کہ حضور علیہ السلام کبھی مزاح میں بھی بات فرماتے ہیں، کبھی غصے میں فرماتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے، تو صرف دینی مسائل لکھا کر، تو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں فاؤما باصبعہ الی فی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اکتب، عبداللہ لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں تمہارے نبی کی جان ہے، اس منہ سے اللہ حقیقت نکلواتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے سمجھ آیا کہ جیسے قرآن کریم لکھا جاتا تھا ایسے احادیث پاک کی لکھنے کا بھی اہتمام تھا، بس ایک فرق تھا کہ قرآن کریم کو وحی مطلوع کے طور پہ لکھتے تھے کہ جس کو ہم نماز میں بطور قرات تلاوت کریں، اور حدیث پاک کو وحی غیر مطلوع کے طور پہ لکھتے تھے جس کو ہم نماز میں بغیر قرات کے تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بطور قرات پڑھتے ہیں،
اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو بطور توتیہ بطور برکت پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں گے نماز میں حدیث کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نماز میں اگر حدیث نہیں پڑھتے تو سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح نماز میں ایک درجن احادیث ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چلو میں گنوائے دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم ایک حدیث ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسری حدیث ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ اعوذ باللہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، حکم تعوذ قرآن میں ہے، الفاظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسری حدیث ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں۔ یہ آمین تیسرے نمبر کی حدیث ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آمین کا لفظ اللہ کے قرآن میں کہیں موجود نہیں۔ اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کی تسبیحات چوتھے نمبر کی حدیث ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اور اس کے بعد ہم قومے کے لیے اٹھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ پانچویں نمبر کی حدیث ہے۔ ربنا لک الحمد چھٹے نمبر کی حدیث ہے۔ پھر ہم سجدوں میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ ساتویں نمبر کی حدیث ہے۔ پھر ہم دو سجدوں کے درمیان جو تسبیح پڑھتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی، یہ آٹھویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ پھر ہم التحیات پڑھتے ہیں، مکمل کی مکمل التحیات، یہ 9ویں نمبر پہ حدیث ہے۔ پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ درود ابراہیمی 10ویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم ربی جلنی پڑھتے ہیں، بطور قرات نہیں پڑھتے، اگرچہ آیت ہے، بطور قرات پڑھتے تو تحفظ تسمیہ پڑھتے، اس کو بطور حدیث پڑھتے، اس لیے بغیر بسم اللہ اعوذ باللہ کے پڑھتے۔ 11ویں نمبر کی حدیث ہے۔ 12ویں نمبر پہ ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، تو یہ بھی پیغمبر کی حدیث ہے۔ ایک درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز میں حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کو نماز کے اندر بطور قراءت پڑھا جاتا ہے اور حدیث پاک کو بطور برکت پڑھا جاتا ہے، بطور نماز کا حصہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بات کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، یہ جو حدیث ہے تو یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی جاتی تھی۔ آج ہم حدیث پاک کی حجیت کے لیے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کے صحیح بخاری کے افتتاح میں پہلی حدیث کے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں مکمل حدیث بھی لاتا ہوں، اس کا متعلق بھی لاتا ہوں، اور اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ویلیو بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو جو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حاصل کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے میری زندگی تر و تازہ رہے، جو شخص چاہتا ہے میرا چہرہ خوش نما رہے، جو چاہتا ہے کہ میرے مزاج میں اعتدال اور پیار اور امن اور چاشنی کا ماحول مجھے ملے، وہ رسول اللہ کی حدیث کو یاد کرے اور آگے سنا دے۔ کیوں؟ حضور پاک خود فرماتے ہیں، نظر اللہ ممران، میرے مولا میرے اس امتی کی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ سمع مقالتی، جس نے میری حدیث کو سنا، فحفظہا، اسے یاد کیا، ووعاہا، مضبوط کیا، واداہا کما سمع، اور جیسے یاد کیا تھا ویسے ہی آگے سنا دیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ تو اگر احادیث پاک کو ہم یاد کریں گے، احادیث پاک کو ہم سنیں گے، احادیث پاک کو ہم عمل کریں گے اور احادیث پاک کو مضبوط کر کے آگے پہنچائیں گے، ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ ہمیں پیکج ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی گواہی میرا نبی دے اور اللہ مجھے دین کے سمجھ بوجھ والے لوگوں میں کھڑا کر دے، تو ہر بندہ اپنے آپ کو اس میں نمبر لکھوا سکتا ہے ایک شرط کے ساتھ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 40 احادیث یاد کر لو۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ فرمایا لوگوں، جس بندے کو اپنے ایمان کی گواہی اپنے نبی کے زبان سے دلانی ہے، وہ امور دین کی 40 احادیث وہ بندہ یاد کر لے، اور 40 احادیث یاد کرنے کے بعد وہ اپنے پاس مضبوط کرے تو 2 اس کو انعام ملیں گے۔ اللہ فقہا کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے
اور حضور اس کے ایمان کی گواہی بھی دیں گے، اور اس کے اعمال میں کوئی کمی ہو گئی تو سفارش کر کے جنت بھجوانے میں کردار بھی ادا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ حدیث پاک کے معاملے کا۔ تو آج ہم اسی حدیث پاک کی کتاب کے معاملے میں جمع ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو کتاب آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے ہے، یہ ہے صحیح بخاری۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری المتوفہ 256 ہجری رحمہ اللہ نے اس کو تحریر فرمایا۔ امام بخاری عربی نہیں ہے، عجمی ہے، رشین ہے، روسی علاقے سے ہیں، جس کو ہم تاجکستان کہتے ہیں۔ تاجکستان اب رشیا سے آزاد ہوا ہے نا، تو علیحدہ ملک بنے۔ امام بخاری رشین ہے، عجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث پاک کو کیسے یاد کیا تھا، حدیث پاک میں ان کا مقام اور مرتبہ کیسے بنا؟ میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں اسماعیل بن ابراہیم البردزبہ، ان کی وفات ہوئی، لیکن حلال مال چھوڑ کے گئے تھے، اور اپنی اہلیہ کو کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا، اللہ اسے دین کا عالم بنائے گا۔ 100% حلال مال اپنے اولاد کے لیے میں نے رکھ دیا۔ والدہ نے ان کے خرچ کی ترتیب سوچی تھی، ابھی بچپن ہی تھا کہ امام بخاری کی آنکھیں کی بینائی چلی گئی، تو ماں نے رات کو رو کے مصلی پہ گزارا کہ میرے مولا، میرے شوہر نے اپنے خون پسینے کی حلال کمائی جمع کی، اب وہ اس دھرتی پہ نہیں ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا سے کیا تقوی، طہارت، للہیت کی چیزوں کی دعائیں اور عملیات نہیں کی۔ آج اس کی آنکھیں چلی گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس کے علوم میں، اس کے علوم پڑھنے میں۔ میرے مولا آپ کرم فرما۔ رات کو ماں نے مصلی پہ وقت گزارا، صبح مصلی سے اٹھی اور بیٹے کو نیند سے اٹھایا تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس فرما دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دنیا میں گھوم کے علوم پڑھا ہے، خود فرماتے ہیں اقمت بالحجاز 6 اعوام۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے مقدمہ ہدی الساری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں اقمت بالحجاز 6 اعوام، فرمایا 6 سال میں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی خاک چھانی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو حاصل کر سکوں۔ اور فرماتے ہیں دخلت الی الجزیرہ 4 مرات، 4 مرتبہ، ایک روایت میں 6 مرتبہ میں جزیرہ گیا ہوں، وہاں کے محدثین سے علوم حاصل کی۔ ولا احصی کم دخلت الی الکوفہ و بغداد مع المحدثین، فرماتے ہیں کتنی مرتبہ علوم حدیث کے لیے میں امام ابو حنیفہ کے شہر کوفہ کے محدثین کے پاس جا کے علم حدیث کی مہارت پڑھی ہے، اور بغداد جا کے علم حدیث کو پڑھا ہے۔ اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ میں اسے شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، امام بخاری کو مدینہ جانا تو پتہ ہے، اقمت بالحجاز 6 اعوام، 6 سال رہا ہوں۔ جزیرہ جانا تو پڑتا ہے، دخلت الی الجزیرہ 4 مرات، لیکن کوفہ جانا تو امام بخاری کو پتہ ہی نہیں میں کتنی مرتبہ گیا ہوں۔ کیوں بابا؟ امام بخاری تو ذہین، اذہن الناس، اذہن المحدثین، ذہانت کی ایک چوٹی کا نام ہے، تو اس بندے کو یاد کیوں نہیں؟ تو اس کا ایک آسان جواب ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا دماغ کمزور ہے، ان کی ووکیبلری، دماغ کی ذخیرہ الفاظ نہیں ہے، یوں نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ کہیں گے کیا؟ توجہ رکھنا، میرے امام کا شہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوفہ ہے، اور کوفہ وہ شہر ہے جس کو حضرت عمر نے بسایا، حضرت علی المرتضیٰ نے آباد کیا۔ اور حضرت علی کون ہے؟ جس کے لیے احادیث پاک ہے، اور تو چھوڑیے باقی کتب میں، سیر اعلام النبلاء میں تو حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے تسہین کے ساتھ اس کو تحسین کے ساتھ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ اب توجہ رکھنا، علم کا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علم کا دروازہ سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ توجہ رکھنا، دروازہ کہاں ہے؟ کوفہ میں، یعنی حضرت علی کوفہ میں ہے، اور علم کا شہر مدینہ میں ہے۔ مدینہ منزل ہے، مقصود ہے، اصل جگہ ہے، اور یہ دروازہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم اس مسجد میں کتنا عرصہ نماز پڑھتے رہے، یہ ہماری منزل ہے، ہمیں یاد ہے، لیکن اس مسجد کے دروازے سے کتنی مرتبہ گزرے ہمیں یاد نہیں ہے۔
آپ میں سے کوئی آدمی نہیں بتا سکتا کہ میں آج تک کتنی مرتبہ دروازے سے گزرا ہوں، آیا ہوں اور نکلا ہوں۔ آپ کو اپنے گھر میں رہنا تو یاد ہے، گھر کے دروازے سے آمد و رفت کی تعداد یاد نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں علم کا دروازہ کوفہ میں کھلتا ہے، علم کا شہر مدینہ میں ہے، مدینہ رہا ہوں تو یاد ہے، دروازے سے کتنی مرتبہ آئے جائے فطرتاً یاد نہیں ہوتا۔ اس پہ حضرت علی کی شان بھی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دنیا میں گھوم کے پڑھا، کس کس سے پڑھا؟ بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے پڑھا ہے۔ جہاں سے حدیث پاک شروع کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عیسیٰ القریشی الحمیدی رحمہ اللہ، یہ پہلا استاذ یہاں لائے ہیں۔ لیکن امام بخاری کے پہلے استاذ یہ نہیں ہے، یہ ترتیب کتابت کے پہلے استاذ۔ امام بخاری کے پہلے استاد حافظ ابن حجر نے حدیث الساری میں لکھا ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی ہے وہ جامع عبداللہ پڑھی ہے۔ جامع عبداللہ کون سی حدیث کی کتاب ہے؟ عبداللہ کون ہے؟ جامع عبداللہ والا عبداللہ ابن مبارک ہے رحمہ اللہ، ہوا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ محدثین اس کو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں امیر المؤمنین ہے، جیسے خلفاء راشدین میں امیر المؤمنین عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کیا ترتیب ہے ان کی؟ بھئی یہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، عابد بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ ایک سال حج پہ جاتے تھے، ایک سال جہاد فی سبیل اللہ میں گزارتے تھے۔ ان کے کلاس فیلو ہیں، ان کے ایک دوست ہیں، ان کے ہم عصر ہیں، ان کا نام ہے فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ۔ وہ مکہ مکرمہ کے اندر عبادت فرماتے تھے، صبح سے لے کر عشاء تک کی، عشاء سے لے کر صبح تک کی جتنی نمازیں ہوتی، وہ فرائض ہوں، وہ واجبات ہوں، وہ نوافل ہوں، مستحبات ہوں، وہ فضیل بن عیاض کی مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ہوتی اور کبھی مدینہ طیبہ میں ہوتی۔ تو یہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ عبداللہ ابن مبارک نے فضیل ابن عیاض کو فرمایا، ان کی عبادت اور ان کی نیکیوں کو دیکھ کر فرمایا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب۔ ایک عبادت میری ہے، ایک عبادت تیری ہے۔ کہا میں جہاد کا مجاہد ہوں اور تو خانہ کعبے کا عابد ہے۔ تیری عبادت ضرور عبادت ہے، لیکن جو عبادت میں کرتا ہوں اگر میری عبادت تمہیں پتہ چل جائے تو تم سمجھو کہ ہم تو اپنی عبادت میں مزے کر رہے ہیں، عبادت تو عبداللہ بن مبارک کی۔ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور یہ دونوں شاگرد کس کے ہیں؟ فضیل بن عیاض بھی، عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور عبداللہ بن مبارک نے جو اپنی کتاب حدیث پاک کی لکھی ہے اس کا نام جامع عبداللہ ہے، اور امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو پڑھا ہے۔ یوں امام بخاری پھر دنیا میں گھومے۔ ایک ان کے استاذ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے شیخ مکی بن ابراہیم۔ یہ امام بخاری کے اساتذہ میں بہت بڑے استاد ہیں۔ یہ مکی بن ابراہیم امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاذ ہیں۔ آپ کہیں گے بڑے استاذ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ استاذ کا رتبہ ہے، تو ان استاذ تو باقی بھی ہیں، بابا ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ سنے میں ایک حدیث پاک کی ترتیب آپ کو سمجھانے لگا۔ حدیث پاک پڑھنے سے پہلے سند پڑھی جاتی ہے۔ سند کہتے ہیں کہ میں نے کس محدث سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا۔ اسے کہتے ہیں سلسلۃ الرجال۔ یہ ایک زنجیر ہوتی ہے اساتذہ کی، تو جس میں راوی کم ہو وہ روایت بڑے درجے کی ہوتی ہے، جس میں راوی زیادہ ہوں وہ روایت کم درجے کی ہوتی ہے۔ آپ میں سوال اور کریں گے کہ بڑے درجے والی، چھوٹے بندوں والی روایت بڑے درجے والی کیوں ہے؟ راوی کم ہے تو روایت بڑی کیوں ہے؟ راوی زیادہ ہے تو روایت چھوٹی کیوں ہے؟ بابا جب راوی زیادہ ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی ضعیف ہو، اس لیے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، ہوتی ہے، لیکن جتنی تھوڑے راوی ہو نا، اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے راوی ہیں، اس میں ضعف کا خطرہ کم رہتا ہے، وہ روایت صحیح زیادہ کہلا سکتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جو لکھی ہے، 9 لاکھ، ایک روایت میں 6 لاکھ احادیث پاک کے مجموعہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ ان احادیث پاک کی تعداد ابن حجر اسقلانی کے مطابق 9082 ہے۔ ان میں کچھ مقررات بھی ہیں۔ مقرر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی روایت ہو، 2 صحابی سے ہو، اس سے بھی ہو، اس سے بھی ہو۔ ہم تو کہیں گے حدیث کا متن ایک ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں جب راوی بدل جائے تو حدیثوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ مقررات میں 9082 ہے، ورنہ 4000 متن ہے احادیث پاک کے۔ اور جو روایت چھوٹے درجے کی ہوتی ہے، یعنی جن میں راوی زیادہ ہیں،
ان کی تعداد ان میں زیادہ ہے، اور جس میں راوی کم ہے ان کی تعداد کتنے ہیں؟ اس کی تعداد 22 ہے، اور وہ 22 ہے ثلاثیات۔ یہاں جب پڑھیں گے طلبہ وہ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے ھذا ثلاثی من ثلاثیات الامام الہمام البخاری۔ کیا مطلب؟ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان 3 واسطے ہیں، تو یہ سب سے افضل روایت امام بخاری کی روایات میں ہے، سب سے بہتر روایت۔ اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، یہ جو چین ہے، یہ جو زنجیر ہے سونے کی ہے، یعنی امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان کل 3 واسطے، سب سے افضل روایت ثلاثی۔ تو ثلاثی روایات امام بخاری کے پاس 22 ہیں، ان 22 میں 21 روایات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے واسطے سے امام بخاری کو ملی، ان میں 9 روایات حضرت مکی بن ابراہیم کے واسطے سے ملی ہے، اس لیے میں نے کہا یہ سب سے بڑا استاد ہے شیخ مکی بن ابراہیم، یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاذ کا نام ہے ابو عاصم النبیل، یہ کوفہ کے رہنے والے، ان کا اصل نام ہے ضحاک بن مخلد، یہ امام بخاری کے مایہ ناز استاد ہیں۔ حدثنا ابو عاصم النبیل کے ساتھ روایات لاتے امام بخاری، یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کا ایک اور شیخ ہے جو بخاری میں آپ کو ملے گا، جس کا نام ہے شیخ فضل ابن دکین الکوفی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کے احادیث پاک کے مایہ ناز محدث استاد ہیں، اور یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کے ایک استاد کا نام ہے ابو عبد الرحمن المقری المکی، یہ مکہ مکرمہ میں امام بخاری نے ان سے حدیث پاک پڑھی ہے۔ امام بخاری کے تو استاد ہیں پر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں اسی صحیح بخاری کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلاد بن یحییٰ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ میرے دوستو، اس طرح کئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سے امام بخاری نے حدیث پاک کو پڑھا، بلکہ اگر آپ اسی صحیح بخاری میں ہاتھ ملانے کی مسنون ترتیب کو دیکھیں تو امام بخاری فرماتے ہیں صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، کہ میرا استاذ ہے حماد بن زید، اس نے اپنے استاذ ابن المبارک سے مصافحہ کیا تھا، 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ مصافحے کی سنیت اور مسنونیت 2 ہاتھ ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ امام بخاری کے استاذ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے اتنے قدردان تھے کہ امام حماد بن زید ابن المبارک کے ساتھ مصافحہ کر رہے، اور ابن مبارک امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو امام بخاری نے اس طرح اساتذہ سے پڑھا۔ اب جس حدیث پاک کو ہم پڑھنے لگے اس پہ امام بخاری کے استاذ ہیں حضرت حمیدی، حمیدی کا اصل نام ہے عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ المکی رحمہ اللہ، یہ شاگرد ہیں امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی رحمہ اللہ، اور امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی الیمنی رحمہ اللہ شاگرد ہیں کن کے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو شروع کی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاگرد سے شروع کی ہے۔ یہ میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ خواہ مخواہ سے صحیح بخاری کا نام لے کر لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بدظن کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ذہن میں ایک ناکام کوشش کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے، اور خدا کے بندے شاگرد کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے اساتذہ کی قدر کرے۔ امام بخاری کے تو امام ابو حنیفہ ڈائریکٹ نہیں، استاذوں کے بھی استاذ ہیں، تو امام بخاری تو قدردان آدمی ہے، نا قدرہ بندہ تو نہیں ہے۔ امام بخاری تو عزت دار آدمی ہے، بے عزت انسان تو نہیں ہے نعوذ باللہ۔ امام بخاری تو باوقار آدمی ہے، بے وقار بندہ تو نہیں ہے۔ تو امام بخاری تو عزت اور احترام کرنے والے ہیں۔ یہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بتا دیں تو سوائے اپنی قبر کو جہنم کی آگ بھرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح بخاری ترتیب، اور صحیح بخاری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ صحیح بخاری کا پورا نام، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں صحیح بخاری۔ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ جن کو بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی اور بخاری کا اصل نام ہی نہیں آتا، وہ بھی لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو لے کر اور امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک شخص ہے، امام بخاری نے یوں لکھا، امام ابو حنیفہ نے یوں کہا، اس کو بھی اس طرح کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں بڑی خوشی سے اور
بڑے ہی مسرت سے اس کی بات سنتا رہا اور دیکھتا رہا۔ جب بات ختم ہوئی میں نے کہا بیٹا صحیح بخاری پہ تو آپ کو عبور لگتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سرچ کر کے پڑھا ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ سرچ کر کے پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا صحیح بخاری شریف کا نام کیا؟ کہتے بخاری شریف۔ میں نے کہا میرا پوتر تیرا او حال ہے، کسی نے دوسرے کو کہا تھا اے سورۃ یاسین آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے تو آتی ہے۔ کہا سنا؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یاسین شریف، صدق اللہ العظیم۔ میں نے کہا تیرا تو یہ حال ہے، تجھے تو سورۃ یاسین جیسے اس کو سورۃ یاسین شریف، بس اتنا ہی آتا تھا، آگے پیچھے اسے کچھ نہیں آتا، تیرا بھی بخاری والا وہی حال ہے۔ اچھا پھر میں نے اسے نام بتایا کہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ یا من حدیث رسول اللہ و سنن و ایام۔ تو 10 منٹ تو اس کو یاد کرنے میں لگے کہ امام بخاری دا یہ صحیح میں تسبیح تے نہ جا کے پکے ساں تے وال میں کو نہ پکسی۔ میں کہ تیں جے بندے امام حنیفہ تے اعتراض کرے دین قیامت دا نشانی نہیں، زلزلے نہ آسن تو بھئی کیسے آسی ہیں؟ تو یہ انسانیت کا حال ہے۔ ہمارے اور آپ کے معروف ممدوح قاری حضرت قاری عبداللطیف دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے ڈی اے خان کا ایک نامی گرامی نام ہے، اور ماشاءاللہ 40-45 سال ہو گئے اس شخص کو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہوئے۔ مجھے خود فرمانے لگے حضرت قاری عبداللطیف سے، وہ سب سننے والی بات ہے، فرمانے لگے کہ مجھے ایک شخص ملا اور وہ کہنے لگا بخاری نعوذ باللہ گند بھرا پیا۔ میں نے قاری سے پوچھا کہ وہ عالم تھا؟ کہتے ہیں نہیں وصلہ دی ریڑھی لیندہ آئی۔ تو جب یہ عالم ہو، جب یہ حالات ہو، اور اس طرح حدیث پاک کی کتب کو اور اکابر کے خلاف بعض اطفال اٹھ کے کام کریں تو کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے بندہ کسی اتھنٹک عالم سے پڑھے تب جا کر بات بنتی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کا مختصر نام تھا، صحیح بخاری شریف، اور مطول نام آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو کہاں لکھا، کیسے لکھا، کیوں لکھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ایک خواب کی بنیاد پہ لکھا۔ لوگ کہتے ہیں نا خواب کیا ہوتا ہے، اور سنو میرے اکابر نے اچھے خوابوں کی قدر کیسے کی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پنکھا جل رہا ہوں یوں، اور میں پریشان ہو گیا صبح اٹھ کے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہتے پنکھا جلا جاتا ہے تاکہ مکھیاں اوپر نہ بیٹھیں، اور ذات رسالت پہ تو مکھی کبھی بیٹھی نہیں حضور پاک کے جسم مبارک پہ۔ تو مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں ایسا خواب دیکھ بیٹھا؟ تو معبر وقت نے کہا کہ محمد بن اسماعیل پریشان نہیں، خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ کہا جی وہ کیوں؟ کہ تذب عنہ رسول اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منسوب احادیث ہوں گی اور وہ حدیثیں نہیں ہوں گی تو ان کی چھان پھٹک کر کے امت کے سامنے اپنا کردار پیش کرے گا۔ جی واہ! تو امام بخاری نے حدیث پاک لکھی۔ کیسے لکھی؟ شروع کہاں سے کی ہے؟ شروع کی ہے مکہ مکرمہ کے مطاف سے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ حرمین شریفین میں ہمیں بھی لے جائے۔ جب تک نہیں دیکھا تھا کعبہ تب تک ترسنا تھا، جب بندہ دیکھ کے آتا ہے پھر نہ جائے تو تڑپنا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ بار بار اپنے گھر اور نبی کے در کی زیارت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، اپنے کرم سے اللہ دور فرما دے۔ امام بخاری نے مکہ مکرمہ میں لکھنے کی ابتدا کی ہے، اور یہاں احادیث کے بعد جو اوپر عنوان لکھا جاتا ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مین چیپٹر ہیڈنگ، جو اوپر عنوان اور سرخی ہوتی ہے، تو امام بخاری نے وہ سرخیاں کہاں لکھی ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سرخیاں لکھی ہیں رسول اللہ کے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں حضور کے منبر سے حضور پاک کی قبر مبارک کے درمیان ریاض الجنہ میں بیٹھ کر۔ پتہ ہے کیوں لکھی ہیں وہاں پہ؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بات لکھ کر ایک جملہ فرمایا یہ استبراک بالاکابر کی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بزرگ اللہ والے اللہ کے قریب اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو گے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے، اچھی جگہوں پر بیٹھو گے تو تمہیں برکات ملیں گی، ورنہ امام بخاری گھر میں بیٹھ کے بھی تو لکھ سکتے تھے ریاض الجنہ کیوں گا؟ اس پر دلیل دیتے ہیں کہ 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وجہ الذی بارکنا حولہ۔ فرمایا اس کی دلیل یہ ہے، رب کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو مسجد حرام بیت اللہ سے لے کر مسجد الاقصی بیت المقدس فلسطین قبلۃ الاولیٰ تک سیر کرائی۔ کیوں؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکات رکھی۔ تو فرمایا برکات والی جگہ پر اللہ کے نبی کو اللہ لے گئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے
اس بات سے یہ دعویٰ مدلل مبرہن اور ثابت ہو جاتا ہے کہ استبراق بالاکابر، جتنی اچھی جگہوں پہ بیٹھو گے اس چیز کی اتنی اچھی ویلیو ہو جائے گی۔ اگر آپ یوں بھی نہ سمجھیں، میں ان دو دلیلوں کو علمی دلیل سمجھتا ہوں، میں عوامی دلیل دینے لگا، پھر آپ کے پلے پڑے گا کہ وقت اور جگہ بندے کی نیکیوں میں اضافہ کیسے کرتے ہیں۔ اور سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم ان دنوں میں نفل پڑھیں، ابھی مہینہ شوال اور ذوالقعدہ ہو تو ہم نفل پڑھیں، تو نفل کا ثواب نفل کا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، ناراض بیٹھے ہو۔ نفل کا ثواب نفل کا ہوگا یا فرض کا ہوگا؟ اور اگر ہم یہ نفل رمضان المبارک میں پڑھیں تو من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، صحیح ابن خزیمہ حضرت سلمان کی روایت۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں نفل پڑھتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ہے۔ دیکھو نا، وقت بدلا، ثواب بدلا۔ اور اگر ہم یہاں نماز پڑھیں جامع مسجد تو کتنا؟ 27 گنا، ب27 درجہ، صحیح مسلم حضرت ابن عمر کی روایت ہے، 27 گنا ثواب۔ اور اگر ہم یہی نماز حضور پاک کی مسجد نبوی میں پڑھیں، بولیے کتنا؟ 50,000، اللہ سب کو عطا فرما۔ اور مسجد حرام بیت اللہ میں پڑھیں تو 1,00,000، اور مسجد اقصی بیت المقدس میں پڑھیں تو 50,000۔ اللہ ہم سب کو ہر جگہ کی نماز عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، تو وقت کے جگہ بدلنے سے یا جگہ کے بدلنے سے وقت ویلیو بدل جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کے لکھا تو حیثیت لکھنے کی بھی بدل جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو عربی زبان میں جامع کہتے ہیں۔ کچھ کتابیں ہوتی ہیں جس کو سنن کہتے ہیں، کچھ کتابیں ہوتی ہیں جن کو جامع کہتے ہیں۔ سنن وہ کتاب ہے جو کتاب الطہارہ سے شروع ہو، اسے کہتے ہیں ابواب الفقہ کی ترتیب پر، اور جامع وہ کتاب ہے جو کتاب الایمان سے شروع ہو۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ہے تو جامع، پر یہ کتاب الایمان سے شروع نہیں ہے، یہ پہلے باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی حضور کی طرف کیسے جاری ہوئی، اس باب کے تحت امام بخاری نے اس کو شروع کیا۔ کیوں بھائی کتاب الایمان سے شروع کیوں نہیں کیا؟ کتاب الایمان سے شروع ہو تب کتاب جامع بنتی ہے، اور یہاں امام بخاری تو اس طرح بات نہیں کر رہے۔ وجہ تو کہتے ہیں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تو وہی وحی ہے جو حضور کی طرف آئی ہے، اس لیے بطور تمہید اور توطیہ یہ باب ذکر کر دی۔ اچھا، اگلی بات حدیث پاک میں ہے جس کو الحمد، اللہ کی حمد کے ساتھ چیز کو شروع نہ کیا جائے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع فهو ابتر، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو چیز الحمد کے ساتھ شروع نہ ہو وہ تو ثواب کی کمی ہو جاتی ہے، اس میں دم بریدہ ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے تو الحمدللہ شروع نہیں کیا، امام بخاری نے تو بسم اللہ سے شروع کیا۔ کیوں؟ امام بخاری نے الحمدللہ کے سامنے یہ چیز نہیں رکھی ہوئی تھی ذہن میں۔ تو دو جواب ہے، ایک ہے حضور پاک نے فرمایا کل شیء لم یبدا، جس کی ابتدا بحمد اللہ، اللہ کے حمد سے نہ کی جائے، تو امام بخاری نے الحمدللہ پڑھ کے لکھا تھا۔ لکھنا ضروری تھوڑی ہے، پڑھ لیا تھا پورا ہو گیا۔ دوسرا جواب دیتے ہیں کہ اگر نہ بھی پڑھا ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بسم اللہ تو لکھ دی ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خطوط لکھوائے ہیں، اس وقت کے تمام حکمران جو بڑے بڑے سلطنتوں کے رؤساء اور حکمران تھے، ان کو حضور پاک نے جو خطوط لکھوائے تھے اسلام لانے کے لیے، تو بسم اللہ سے لکھے گئے۔ اور جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ طفیل، وہ جو آئے تھے صلح حدیبیہ پر جو شخص آئے ہیں، سہیل ابن عمر جزاکم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی بنے، تو ان کے ساتھ جو معاہدہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور پاک کے حکم پہ لکھا تھا تو بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ تو اس لیے بسم اللہ لکھ کر امام بخاری نے اس کی اتباع کی ہے، تاکہ سنیت کا یہ پہلو بھی ہاتھ سے جاتا نہ رہے، ہاتھ میں رہے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب شروع کیا، فرمایا بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے شروع ہوئی اور وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب سوال اٹھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی تو غار ثور سے شروع ہوئی ہے، غار حرا سے شروع ہوئی ہے، تو یہاں تو غار حرا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب تو باندھا ہے کہ وحی کیسے شروع ہوئی، اور وحی شروع ہوئی غار سے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تو حدیث الغار پہلے لانی چاہیے تھی، تو امام بخاری حدیث الغار تو نہیں لائے، کیا وجہ ہے؟ توجہ رکھنا۔ حضرت امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں، آگے حدیث الغار کی بات آ جائے گی، لیکن سب سے پہلے نیت کو صحیح کرنا چاہیے، تو پہلے تصحیح نیت کی روایت لائیں۔
آپ سوال کریں گے کیا مطلب؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب حدیث کی لکھی ہے یا فقہ کی لکھی ہے؟ مشہور ہے حدیث کی لکھی ہے، لیکن علماء کی گہرائی نظر سے دیکھا جائے تو حدیث کی بھی ہے اور فقہ کی بھی ہے۔ آپ کہیں گے فقہ کی کیسی ہے؟ علماء نے لکھا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری اپنا مسلک اور اپنی فقہ اور اپنے اجتہاد اس مین چپٹر ہیڈنگ عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔ تو امام بخاری دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کے مطابق حدیث لاتے ہیں۔ کبھی حدیث تکمیل کے ساتھ لاتے ہیں، کبھی تقطیع کے ساتھ لاتے ہیں۔ تکمیل کا معنی مکمل حدیث لاتے ہیں، اور تقطیع کا معنی کبھی ایک ایک ٹکڑے سے حدیث پاک کے اصول ثابت کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ایک حدیث پاک لائے ہیں، لیکن اس حدیث پاک سے پہلے قرآن کریم کی آیت لائے ہیں۔ فرمایا جو وحی شروع ہوئی نا تو اس وحی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ قرآن کریم کی آیت کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی اور بعد میں انبیاء کی طرف بھیجی۔ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی نہیں تھی؟ تو بات نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، وحی تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو وجہ تو کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تو لوگ ایک ہی شریعت پہ تھے نا، تو وہ وحی تھی تو نارملی روٹین کی تھی، ایک ہی شریعت پہ تھے، عمل کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت شریعت میں اور لوگوں کے عقائد میں تنوع آ گیا تھا، مختلف قسم کے لوگوں نے اپنے عقیدے گھڑ لیے تھے، تو اس وقت وحی آئی تھی برابر رسالت کی ترتیب پر، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ورنہ وحی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی بات تھی، اس سے پہلے حضرت نوح کی بات کیوں لائے ہیں؟ تو یہ قوم قریش، یہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، ان کو تنبیہ کر کے بتایا اوے لوگو تم اس نبی کو صرف یہ نہ سمجھنا کہ بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک وحی کا سلسلہ ہے جو انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کو رب نے بھیجا، نوح علیہ السلام آئے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، قرآن کہتا ہے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، پر قوم نہ مانی، مخالفت میں، مخاصمت میں، معاندت میں، ہر طرح ضد میں قوم سامنے آئی، اور پھر چند معدود افراد ایمان لائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر آخر میں دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ سورۃ نوح میں اس کا ذکر موجود ہے، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ میرے مولا ان کا ایک بستہ گھر زمین پہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر چھوٹ گیا تو یہ گمراہی کی اولاد جنیں گے، میں ان کو جان گیا۔ اور حضرت نوح نے اپنی دعوت میں کوئی کمی تو نہیں کی تھی، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح فرماتے ہیں نہ میں نے دن دیکھا، نہ میں نے رات دیکھی، نہ میں نے اندھیرا دیکھا، نہ میں نے روشنی دیکھی ہے، نہ میں نے گرمی دیکھی، نہ میں نے سردی دیکھی، نہ میں نے موسم دیکھے، نہ میں نے حالات دیکھے، میں نے دن رات ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، حق تھا دعوت پر لبیک کہتے تو بھاگنے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی بات کر کے قوم قریش، قوم مکہ کو کہا اوے مکہ کے لوگوں ان کی وحی کے اتباع کر لو رسول اللہ کی، ورنہ اس بگڑی ہوئی قوم کی ترتیبیں رب نے سیٹ کر کے رکھی تھی، تو تم بھی نہیں مانے تو رب تمہیں بھی پٹک کے اس جملے پر لے جائے گا جو ان کا حشر ہوا تھا، اور وہ ہوا۔ بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، یرموک، طائف، اوطاس، فتح مکہ، یہ پوری رسول اللہ کی غزوات کی وہ لائن ہے جہاں ان رعونیت سے بھرے ہوئے دماغوں کو رب کریم نے صحابہ کرام کے تیر، تلوار اور نیزے کی نوک سے اس طرح سیدھا کیا ہے جیسے سیدھا کرنے کا حق ہے۔ اس وقت کے کفار یوں کانپا کرتے تھے، اور ان سب کو بتایا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فارسی میں ایک لفظ لکھتے ہیں، فرمایا جب صحابہ کرام ایران میں داخل ہو تو ایرانی ماؤں نے اپنے بچوں کو سونے کے لیے یوں کہتی تھی سو جاؤ سو جاؤ دیوان آمدن، فرمایا یہ تو طاقت میں دیو ہیں، دیو آ گئے، سو جاؤ۔ تو پھر جب شرافت سے نہیں مانا جائے گا تو پھر اس طرح منوایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کر کے پھر احادیث پاک لائے، حدیث پاک کو شروع کیا بالسند المتصل منا الى امام الحمام البخاری رحمہ اللہ، فبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا السفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ امام بخاری رحمہ اللہ، حمیدی 1، سفیان 2، یحییٰ 3، محمد بن ابراہیم 3 اور علقمة بن وقاص 4، 3، 4 اور 5 اساتذہ کے واسطے سے حضرت عمر تک پہنچے، اور حضرت عمر سے
حدیث پاک رسول اللہ کی ذکر کی ہے۔ پھر جو امام بخاری نے پہلا استاد ذکر کیا ہے الحمیدی، تو امام بخاری تو کوئی اور استاد بھی سامنے لا سکتے تھے، انہیں کیوں سامنے لائے؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے، توجہ رکھنا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر المکی، تو یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری نے اوپر دعویٰ کیا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی حضور کی طرف کیسے جاری ہوئی، تو امام بخاری مکی راوی لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ وحی مکہ سے شروع ہوئی۔ امام بخاری کی مناسبت باب کو ڈھونڈنا دل گردے کا کام، خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ دوران تعلیم دورہ حدیث اساتذہ اپنے طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ امام بخاری نے اوپر عنوان یہ ذکر کیا ہے، حدیث یہ لائے ہیں، بتائیں اس عنوان کے تحت یہ حدیث کیوں آئی ہے؟ طالب علموں کو پسینہ آ جاتا ہے بعضوں کا تو اس کی مناسبت ڈھونڈنے میں۔ تو میرے دوستو یہ مناسبت ہے، اور امام بخاری ادنیٰ مناسبت سے حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ادنیٰ مناسبت کسے کہتے ہیں؟ اب میں ادنیٰ مناسبت آپ کو سمجھاؤں نا، اس کے لیے بھی ایک وقت چاہیے، چلو میں کوشش کرتا ہوں میں سمجھا پاؤں۔ ادنیٰ مناسبت کا معنی ہے اتنا زیادہ اس سے ریلیشن نہ بنے لیکن پھر بھی بنا لو۔ مگس کو نہ جانے دو باغ میں کہ نہ حق قتل پروانے کا ہوگا، ایک شعر ہے۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شاعر کہتا ہے مگس یعنی شہد کی مکھی کو نہ جانے دو باغ میں نہ جائے، کیوں؟ نہ حق قتل پروانے کا ہوگا کہ پروانہ مر جائے گا، کھمبالا جس کو سسریکی چاہتے ہیں، پروانہ اردو میں کہتے ہیں۔ بھئی یار اے شہد دا اے ماکھی والا گھون باغ وچ ونجے تے کھمالا کیوں مردا ہے؟ ایک کڑی مناسبت ہے۔ اگر اس مناسبت کو بندہ سمجھ جائے تو امام بخاری کی مناسبت سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کوئی پوچھے بھئی گھون باغ وچ گیا تے کھمالا مر گیا، اس کو تو سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو کوئی ایویں ہے جو کوئی پوچھے مفتی عصمت اللہ صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی صاحب ٹھیک ٹھاک، اچھا آج منگل ہے، بھئی منگل دا مفتی صاحب دی خیریت تل کلا واسطے ہو سکتا ہے مفتی صاحب این بار اپنے مدرس کو تنخواہ دینی ہوئے تو شودر اشارہ دینا پیا ہوئے، ادنا مناسبت ہے نا۔ تو یہ بھی یہاں سے ہے کہ مگس کو نہ جانے دو باغ میں کہ نہ حق قتل پروانے کا ہوگا۔ سنیں، یعنی شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، وہ پھول کے رس کو چوسے گی، پھر وہ آئے گی، آ کر وہ چھتا بنائیں گے، اس سے شہد بنے گی، پھر وہ اڑ جائیں گے، شہد نکال لیں گے، اور اس کے چھتے سے موم نکلے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی اندھیرے میں جلے گی، اوپر پروانہ آئے گا اور جل جائے گا۔ تو یہ مگس باغ میں نہ جاتی تو شہد کی مکھی نہ جاتی، وہاں سے رس نہ چوستی تو چھتا نہ بنتا تو شہد نہ بنتا، شہد نہ بنتا تو موم نہ بنتا تو موم بتی نہ بنتی تو وہ جلتی نہیں تو پروانہ اس پہ آ کر مرتا نہیں۔ یہ ہے مناسبت۔ مگس کو نہ جانے تو باغ میں کہ نہ حق قتل پروانے کا ہوگا، عوام دے سیر دے اتو ٹپ وہی نہیں ہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری مخاطب اصل میں طالب ہے نا، تو میں اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو اچھا، اور نہیں سمجھ لیا تو بہت اچھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے، وعظ کے بعد جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضرت ہمیشہ آپ کی بات سمجھ جاتے تھے لیکن آج بڑے لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ سکے درس میں۔ تو حضرت نے فرمایا جی سمجھ گئے تو اچھا، اور نہیں سمجھا تو بہت اچھا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو یہ بھی صحیح پلے پڑی کہ سمجھ گئی تو اچھا اور نہ سمجھ آئی تو بہت اچھا۔ تو کیا جملہ فرمان لگے سمجھ گئے تو اچھا، عمل کر لو گے۔ کہا ایڈی تو اسا کو سمجھ آ گئی، یہ تو اگلو نہ سمجھ آیا تو بہت اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا نہ سمجھ آیا تو بہت اچھا، اس کا ایک مزید فائدہ ہے کہ جب مقتدی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جو میرا امام ہے، میرا سامع ہے، میرا خطیب ہے، میرا عالم ہے، اس کے پاس ایسے علوم بھی ہیں جو ہماری سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں، تو کبھی مقتدی گمراہ نہیں ہوتا۔ تو کہے گا مولوی تے سارے کو بہت تو جاندا ہے، تو گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ تب ہوتا ہے جو کہتے ہیں مولوی کو کک پتہ ہے، میں کوئی نہ کوئی زیادہ پتہ ہے۔ تو جب یوں کہے گا نا مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے تو گمراہ ہوگا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا بھی نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں کی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ حمیدی مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ سے وہی شروع ہوئی، اوپر عنوان تھا کیسے وہی شروع ہوئی، تو مکہ شروع ہوئی تو حمیدی مکی راوی لے آئے۔ ایک دوسری نسبت بھی ہے، وہ کیا ہے کہ حمیدی حمد سے نکلا ہے، حمد سے ختم نبوت بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکات بھی ثابت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اس کو تو آپ عنوان علیحدہ رکھ لیں، وہ ختم نبوت کو عنوان ہے، اس پر میرے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ میرے چینل پہ سن سکتے ہیں کہ حامد سے ختم نبوت کا اس بات کیسے ہے، وہ اس سے تعلق نہیں ہے۔
لیکن حمد سے اس کی ابتدا میں ایک بات ثابت ہے، وہ میں سمجھایا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں حمد ہے۔ حضور پر جو قرآن اترا ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہے، اس میں بھی حمد ہے۔ نبی پاک کی امت کا نام امت حمادون ہے، اس میں بھی لفظ حمد ہے۔ قیامت پہ حضور کو جھنڈا ملے گا، لواء الحمد ہے۔ قیامت پہ حضور کو مقام ملے گا، وہ مقام محمود ہے۔ نبی پاک کو وہاں گھر ملے گا، اس گھر کا نام بیت الحمد ہے۔ تو یہ سب جگہ حمد 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 ہے۔ تو حضرت امام بخاری نے بھی ابتدا میں حمد ذکر کر دیا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا سفیان، یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے لائے ہیں، یہ ان کے استاد ہیں، یہ محدث مکہ سفیان ابن عیینہ۔ آگے یحییٰ ابن سعید الانصاری، یہ تابعی ہے، یہ بھی اگلے تابعی محمد بن ابراہیم التیمی، یہ بھی تابعی ہیں۔ اور اس سے آگے انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، یہ ان سے روایت کر رہے ہیں شاگرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں یقول سمعت عمر الخطاب علی المنبر، یہ تمام اساتذہ سے ہوتے ہوئے حضرت عمر تک گیا کہ حضرت عمر نے ممبر پر یہ حدیث سنائی۔ ممبر پر کیوں سنائی؟ کہ وہ فرماتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک سے سنا۔ تو حضرت عمر نے حضور پاک سے ممبر پہ سنا، حضور نے ممبر پہ بیان کیا، حضرت عمر نے ممبر پہ بیان کیا، اور پھر ان کے شاگردوں نے ممبر پہ ہی بیٹھ کر بیان کیا۔ تو اس اگر کرسی کو آپ ممبر ہی سمجھ لیں صوفے کو، تو حدیث مسلسل پر ممبر کی اولیت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ کیا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، یہ حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث مہاجر ام قیس۔ مہاجر ام قیس کا کیا مطلب ہے؟ ام قیس ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک منگیتر تھے جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، یہ ہجرت کر کے تشریف لے آئیں مدینہ طیبہ میں، اور وہ بھی ہجرت کر کے تشریف لے آئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں۔ ہجرت تو کی لیکن ساتھ نیت یہ بھی تھی کہ شادی بھی تو کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میں آ گیا ہوں، ہجرت تو ہو گئی آپ کی طرف مدینہ، لیکن میں شادی بھی ہو جائے گی فلاں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے خوشی کا اظہار تو فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں، لیکن ساتھ فرمایا میرے بیٹے آپ نے اللہ کے لیے خالص ہجرت کی ہوتی نا تو وہ ایک اور ہجرت ہوتی۔ اس وقت آپ نے ایک نکاح کے لیے ہجرت فرمائی، نکاح کے لیے ہجرت بھی تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نکاح ہے اچھی چیز ہے، میں صحابی کی تنقیص نہیں کر رہا لیکن ترتیب بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے جو ہجرت کی ہے تو آپ نے اپنی شادی کے لیے کی ہے، تو آپ مہاجر ام قیس گویا کے شمار ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم میں نے اپنی الفاظ میں نقل کر دی۔ تو یہ حدیث بھی یہی ہے، کہا جس نیت سے ہجرت کرو گے اسی نیت پہ آپ کو معاملہ ملے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے، عمل کا مدار نیت پر ہے، دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے، تو جتنی نیت ویسی ترتیب آگے چلے گی۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو شخص جو نیت کرے گا وہی ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر دنیا کی طرف ہجرت کرو گے تو اسی کو پالو گے۔ اب امرأۃ ينكحها، یا کسی عورت کی طرف نیت کرو گے کہ اس سے شادی کر لو تو شادی ہو جائے گی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس طرف ہجرت کی ہے وہی ہجرت کی ترتیب آپ کو ملے گی۔ اگر خالصتاً بغیر کسی شادی، بغیر کسی دنیا، بغیر کسی تجارت کے اللہ اور اللہ کے رسول کی نیت سے ہجرت ہوتی تو آپ وہی مہاجر کہلاتے جو مہاجر رسول اللہ اور حضور کے صحابی تھے۔ آپ نے اس لیے ہجرت نہیں فرمائی، وہ بھی نیت شامل تھی، ساتھ شادی بھی تھی، تو آپ کی نیت شادی والی ہجرت کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی کو طعنہ ماریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی پر اعتراض کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی کی تنقید کریں کہ تو نے اس طرح نیت نہیں کی۔ اللہ کے بندے، یہ صحابی تکمیل شریعت میں استعمال ہوا ہے، یہ صحابی اگر شادی کی نیت سے ہجرت کر کے نہ آتے تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ ایک اللہ کی بھی ہجرت ہوتی ہے، ایک شادی کی طرف بھی ہجرت ہوتی ہے۔ اس شخص کے اس عمل مستحسن سے امت کو پتہ چلا، عمل مبارک، عمل مستحسن، عمل محترم ہے۔ ہاں قابل عمل وہ ہے جو ہجرت اللہ کے لیے ہوگی۔ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں صحابہ کے اعمال میں، وہ اپنی جگہ مستحسن، اپنی جگہ مکرم، اپنی جگہ محترم، اپنی جگہ قابل احترام و قابل حرمت ضرور ہوتے ہیں، لیکن قابل عمل وہ ہوتے ہیں جس پہ امت کا اجماع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو امام بخاری نے شروع کر کے مکہ والی مناسبت بھی ذکر کر دی، نیت کی تصحیح بھی ذکر فرما دی، اور اس چیز کو آگے چلا لیا۔ میرے خیال میں اس کی مزید تفصیل یہ اساتذہ آپ کے چلائیں گے اور وہ آگے پوری ترتیب رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔